الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور قرب قیامت ان کے نزول کا مسئلہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایک سوال یہ تھا اسلام کسے کہتے ہیں، ایک سوال یہ تھا احسان کسے کہتے ہیں۔ تو پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ تمام سوالات کے جواب دیے، لیکن جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا اچھا آپ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو قیامت کا حتمی علم قیامت کس سن میں آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، یہ علم نہیں ہے، لیکن حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بھی اور دوسری احادیث میں بھی اپنا قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات بڑی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قریب جو ہے علم اٹھ جائے گا اور علماء فوت ہو جائیں گے، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے سود خوری عام ہو جائے گی، کوئی بھی آدمی سود سے بچنا چاہے گا اس کو کچھ نہ کچھ غبار ضرور پہنچ کے رہے گا۔ فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ جو ہیں شرعام زنا کرتے پھریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ بھئی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی۔ اس طرح قیامت کی کئی چھوٹی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی بڑی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ ان نشانیوں کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک نشانی سیدنا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا ہے، دوسری حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہے، پھر دجال کا آنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا خروج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے دابت الارض کا نکلنا صفا اور مروہ سے اور پوری دنیا کا چکر لگانا، ہاں جی جو لوگ موجود ہوں گے ان پر نشانات لگا دینا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور اسی طرح سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں چھوٹی بھی بیان فرمائی اور بڑی بھی بیان فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کئی ایسے فتنے ہیں جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اور قرب قیامت ان کے نزول کے منکر ہیں، لہذا اس وجہ سے اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے متعلق
اور قرب قیامت تشریف لانے کے متعلق صحیح نظریہ اور تفصیلی بات ہے کیا؟ بات سمجھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس وقت 4 بڑے نظریات ہیں۔ نمبر 1، پہلا نظریہ ہے یہودیوں کا، دوسرا نظریہ ہے عیسائیوں کا، تیسرا نظریہ ہے قادیانیوں کا، اور ان کے ہم نوا اور دیگر فرقے، چوتھا نظریہ ہے مسلمانوں کا۔ یہودی حضرات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بھی نہیں مانتے، اور ان کی توہین بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نسب کو بھی جو ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضرت سیدنا مریم کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کاری کی، اس کے نتیجہ میں آپ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو نبی بھی نہیں مانتے، اور آپ کے نسب پر بھی جو ہے وہ شبہات وارد کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنے والی پہلی قوم یہی بنی اسرائیل یہود کی تھی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیے اور آپ کی والدہ پر اعتراضات کیے۔ جب آپ جوان ہوئے، اعلان تو آپ نے اپنی نبوت کا بچپن میں کیا تھا۔ جب تشریف لائے تو فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ آپ نے تو جب ایک دن کے تھے اسی دن بتا دیا تھا کہ نبی ہوں۔ توجہ کرے تو اعلان تو کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حکمت بالغہ سے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی جب آپ جوان ہوئے۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا وجعلنی نبیا، تو وہ معال کے اعتبار سے تھا۔ جب آپ جوان ہوئے، اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر مقدس کتاب انجیل کو نازل فرمایا۔ یہودیوں نے پہلے ہی آپ کے مخالف تھے تو آپ کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو رات کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ اب بھی وہ ایک مسیح کے آنے کے منتظر ہیں۔ قرب قیامت جب دجال آئے گا تو اس کو وہ مسیح سمجھیں گے جس کا تذکرہ تورات میں ہے، اس لیے اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، سچا مسیح جو ہے جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا۔ جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل کو بھیج کر آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہودی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کا دعویٰ موجود ہے، انا قتلنا مسیح ابن مریم، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ اب وہ قتل کی وجہ وہی بیان کرتے ہیں کہ سچے نبی اور رسول نہ تھے، جھوٹے مدعی نبوت تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا۔ جبکہ عیسائی حضرات کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور سولی چڑھایا گیا، اور اس کی وجہ وہ اور بیان کرتے ہیں۔ یہودی حضرات کے ہاں وجہ تو تھی کہ جھوٹے مدعی نبوت تھے، نعوذ باللہ، لیکن جو ہے عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ وجہ اور ہے۔ انہوں نے عقیدہ یہ گھڑا جس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں، آج کے عیسائیوں کی بنیاد ہے، وگرنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہ نہیں ہے، اور نہ ہی انجیل اس کی تائید کرتی ہے۔ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات گھڑی گئی کہ آپ خود خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ عقائد نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ جو گھڑا انہوں نے سیدنا عیسیٰ کی بات وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے روکا تھا لیکن پھر بھی کھا لیا، تو یہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اور یہ گناہ آگے اگلی نسل تک چلتا رہا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ گناہ گار پیدا ہوتا، موروثی گناہ گار ہوتا۔ اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی کہ ایسا شخص جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، آئے اور سولی پہ چڑھ کے
سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو خود خدا تھے اور یا خدا کے بیٹے تھے، انسانی شکل میں آئے اور یہ گناہ جو موروثی چلا آ رہا تھا اس سے انسانیت کو پاک کیا۔ اس کو وہ عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ سولی دی گئی اور قتل کیا گیا، اور یہودی بھی کہتے ہیں سولی دی گئی اور قتل کیا گیا، لیکن اپنا اپنا سبب الگ بیان کرتے ہیں۔ جبکہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ یہ تھا جو مرزا قادیانی نے پیش کیا۔ اس نے جو ہے اس کے اندر اپنی تلبیسات چھوڑی ہیں جو آج اور منکرین ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار بھی کر لیا، سولی پہ بھی چڑھا دیا، تو سولی پہ چڑھا کے گھر چلے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھندا گلے سے اتارا اور نیچے اتر آئے، چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے۔ کشمیری کوئی ہے ساتھی؟ کشمیر آ گئے تو کہتے ہیں کشمیر میں جو ہے نا کافی دیر رہے، پھر وہاں فوت ہو گئے، اور جو ہے چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر میں آئے، کچھ عرصہ کشمیر رہے، پھر فوت ہو گئے۔ اب جو ہے جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے، قرب قیامت عیسیٰ تشریف لائیں گے، جو عیسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر اور رسول تھے وہ تو فوت ہو گئے، اب جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مرزا قادیانی نے نظریہ پیش کیا، یا اور کئی باطل فرقے جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، اور وجہ اپنی اپنی بیان کرتے جو سارے دنیا میں آئے تو سارے فوت ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ ہیں، تو وہ کیوں نہیں فوت ہوئے؟ تو منکرین حدیث پرویزی اور نیچری اور یہ گامدی گروپ اور یہ اپنا کراچی کے جو ناسبی ہیں حبیب الرحمان کاندلوی، تمنا امادی وغیرہ، یہ گروپ فیصل آباد میں بھی ایک گروپ موجود ہے جن کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا عذاب قبر پر، یا اپنا یعقوب چودھری کے نام سے، اس کا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے، اس گروپ کا بھی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جبکہ جو اسلام کا نظریہ اور عقیدہ پیش کردہ قرآن و سنت میں اس پر مستقل دلائل موجود ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ بھی سچے تھے، آپ کی ماں بھی سچی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ہاں جی، سیدنا عیسیٰ کی امی جو ہے وہ سچی تھی، پاک دامن تھی، اور آپ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ سے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جس طرح کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ آپ بغیر باپ کے رب تعالیٰ کی حکمت سے پیدا ہوئے، اور جتنی دیر تک مقدر تھا دنیا میں رہے، جب جوان ہوئے اللہ رب العزت نے جس طرح کے دوسرے انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ پر کتاب انجیل نازل فرمائی۔ جتنی دیر مقدر تھا رب تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، آپ نے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی اور انجیل کی تعلیمات لوگوں کو دی، اور لوگوں کے درمیان رہے۔ جب یہود کی سازشیں اور پراپیگنڈے آپ کے متعلق زیادہ ہو گئے اور انہوں نے آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، آپ کی یہ ڈیوٹی جو شریعت پہنچانے کی تھی پوری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے اور آپ کو آسمانوں پہ لے گئے۔ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرب قیامت تشریف لانے کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے۔ یہ میں نے کل بھی اس پہ کچھ وضاحت کی تھی کہ قرب قیامت جس طرح اور نشانیاں ہیں، تو نشانی حضرت امام مہدی کا آنا بھی ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان پہلے آ چکے ہوں گے،
उनकी बैत मक्का मुकरमा में हो चुकी होगी और कुफ़ार से कई जंगें हो चुकी होंगी। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को अल्लाह पाक फतूहात अता फ़रमाएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अलग शख्सियत हैं, सैयदना ईसा अलैहि सलाम अलग शख्सियत हैं। हज़रत इमाम महदी की मैंने कल बताया था निशानियाँ तो कई हैं, 5 बड़ी निशानियाँ ज़िक्र की थी। हदीस में आता है, जैसा तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है और कई किताबों में रिवायत हैं। अगर जमा करें तो आपने फरमाया कुर्ब क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स को पैदा फरमाएंगे, हाँ जी, जिनके ज़रिए से दीन को गलबा नसीब होगा। फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा। नंबर 2 वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। नंबर 3 मेरी औलाद से होंगे। नंबर 4 फरमाया मदीना तैयबा में पैदा होंगे और खलीफा वक़्त फ़ौत हो जाएगा, नए खलीफा के बनाने में इख्तलाफ होगा। हज़रत इमाम महदी इस खौफ से कि मुझे खलीफा न बना दे, मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा चले जाएंगे और नंबर 5 वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर लोग आपकी बैत करेंगे। तो हाँ जी, ये अपना 5 बड़ी निशानियाँ हैं हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहि रिज़वान की। फिर आगे जंगें हैं और जंगों में फतूहात हैं और फिर हज़रत इमाम महदी का आपके दौर में तशरीफ़ लाना है। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अलग शख्सियत हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग शख्सियत हैं। दोनों शख्सियत अपनी जगह पे हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आपके उम्मत के नेक हुक्मरानों में से एक हुक्मरान होंगे। ना आप नबी हैं, ना आप रसूल हैं, हाँ जी, बल्कि उम्मत के नेक अफराद में से होंगे और उन नेक हुक्मरानों में से होंगे जिनके ज़रिए से इस्लाम को फ़ायदा होगा। आपके दौर में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, हर कच्चे और पक्के घर में दीन पहुंच के रहेगा, जो कि आपकी ख्वाहिशात में से एक बड़ी ख्वाहिश थी। सैयदना हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान 7 साल या 9 साल हुक्मरानी फरमाएंगे, हाँ जी, मुख्तलिफ़ जंगें होंगी। उन्हीं के दौर में दज्जाल आएगा। दज्जाल मुख्तलिफ़ जगह के चक्कर लगाता हुआ जामे मस्जिद दिमश्क, जो कि मुल्क शाम के अंदर दिमश्क शहर के अंदर आज भी मौजूद है, वहाँ आवारद होगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे। फरमाया तुम उनको पहचान लेना, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए होंगे और जामे मस्जिद दिमश्क के शर्की मीनारे पे उतरेंगे। मुसलमान उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर नमाज का वक़्त हो चुका होगा, इकामत कही जा चुकी होगी। हज़रत सैयदना इमाम महदी फरमाएंगे आप नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन आप फरमाएंगे कि नहीं, आप नमाज़ पढ़ाएं, इकामत आपके लिए कही गई है। तो फिर हज़रत इमाम महदी पहली नमाज़ पढ़ाएंगे, बकिया नमाज़ें हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है पढ़ाएंगे और आपके पीछे बाकी लोग नमाज़ें पढ़ेंगे। फिर आपको ख़बर दी जाएगी कि दज्जाल चक्कर लगाता हुआ, शोबदेबाजियाँ दिखाता हुआ यहाँ आ चुका है। आप फरमाएंगे मस्जिद का दरवाज़ा खोल दो। मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल होगा। जब झूठा मसीह सच्चे मसीह को देखेगा तो उस वक़्त फिर हदीस में आता है कि इस तरह पिघलेगा जिस तरह के पानी नमक के अंदर पिघलता है और आगे लग के भाग खड़ा होगा। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ब करेंगे, मकाम लुत्फ़ पे पहुँचेंगे तो वहाँ उसको पकड़ लेंगे और उसको कत्ल करेंगे और उसका कत्ल के बाद नेज़े पर खून लगा हुआ भी लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि लोगों पर उसका रोब बड़ा तारी होगा कि उसने शोबदेबाजियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई होंगी, तो यकीन नहीं आ रहा होगा कि मर गया है। आप खून लगा हुआ दिखाएंगे, लोगों को यकीन आएगा कि वाकई मर गया। अब ये जंग है जो कि यहूद से और दज्जाल से होगी। ये जंग भी अजीम होगी और कोई चीज़ भी जो है उस वक्त यहूदियों को पनाह नहीं देगी सिवाय एक दरख्त के। बाकी हर चीज़ बोलेगी कि भाई देखो, कहेगी ये फ़लाँ यहूदी मेरे पीछे छुपा है, पत्थर के पीछे। आपने फरमाया कोई आदमी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा, कोई और चीज़ उसके पीछे छुपेगा तो वो बोलेगी। वो दरख्त यहूदी आज भी लगा रहे हैं कि शायद ये दरख्त जो है हमें बचा ले, लेकिन बचा वो दरख्त भी नहीं सकेगा। बाहर कैफ जो है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह जो है कत्ल करेंगे दज्जाल को मकाम लुत्फ़ पर। आज यहूद का इसराइल का सबसे बड़ा एयर बेस, सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा आज लुत्फ़ के मुकाम पर है, यानी यहूदी वहाँ तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन रब ताला भी उनका तो एक निज़ाम है और निज़ाम के तहत जो है ना बाद चीज़ें मुकद्दर होती हैं। अब यहूद का कत्ल आम होना है। पहले यहूद सारी दुनिया में फैले हुए थे, अब सारे उस जगह पे इकट्ठे हो गए जहाँ उनकी मौत वाक़ है। हदीस पाक में आता है ना, बस औक़ात इंसान की मौत इंसान को उस जगह ले आती जहाँ उसने मरना है। हाँ जी, तो यहूदी सारे के सारे यहाँ इसराइल में इकट्ठे हो गए
इनको यहाँ मरना आसान हो जाएगा और मुसलमानों को मारना आसान हो जाएगा। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, फरमाया सलीब को तोड़ेंगे और खिनज़ीर को कत्ल करेंगे। सलीब को तोड़ेंगे ताकि ईसाइयों की इस्लाह हो जाए कि वो सलीब को इसलिए पूछते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे गुनाहों का फ़ारा बन के जो है ना वो अपना सूली पर चढ़ गए थे, तो गलत फहमी उनकी दूर हो जाएगी, अक़ीदे की तसहीह हो जाएगी और ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर जंग होगी यहूदियों से और यहूदी कत्ल हो जाएंगे, फिर मुसलमान ही होंगे और हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम के पहुँचने की जो है ये पेशगोई पूरी होगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप हज भी फरमाएंगे, हज के बाद फरमाया कि मेरे रोज़े पे आएंगे और सलाम करेंगे, मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा। सलाम करेंगे तो मैं उनके सलाम का, दो नबी, एक नबी सलाम करने वाले हैं और दूसरे सलाम का जवाब देने वाले हैं। अब इसमें तो फिर इस अक़ीदा के सही होने में कोई शुबा नहीं रह जाता। समझ आई बात। फिर रवायात में आता है कि आप शादी भी करेंगे, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे, चूँकि जब आपको आसमान पे उठाया गया आपने शादी नहीं की थी, जबकि शादी करना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आप शादी भी करेंगे, आपकी औलाद के नाम भी लिखे हैं, आपके एक बेटे का नाम मूसा होगा, एक बेटे का नाम मोहम्मद होगा। मूसा नाम क्यों होगा, ये साबित करने के लिए कि मुझसे पहले पैगंबर हज़रत मूसा सच्चे पैगंबर थे। दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद होगा, ये साबित करने के लिए कि मेरे बाद जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए वो भी सच्चे पैगंबर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त तक आप तशरीफ़ रखेंगे दुनिया पर और ख़ुद भी इस्लाम पे अमल करेंगे, दूसरों को भी इस्लाम पे अमल करवाएंगे। फिर ज़हर बदकुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिस तरह और अम्बिया दुनिया में आए और फौत हुए तो आप भी फौत हो जाएंगे। फरमाया कि मुसलमान आपकी नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे और फिर फरमाया कि मेरे साथ दफन होंगे। आज भी हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा में एक कब्र की जगह बाकी है और जिस तरह के हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। दूसरी जानब जो है हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह खाली है और वहाँ मुसलमान उनको दफन करेंगे। अब ये सारी की सारी निशानियाँ अहादीस के अंदर बयान कर दी गई हैं। इन सारी निशानियों को सुनने के बाद भी कोई आदमी कहे कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, तो फिर तो जो है ना उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इस मसले पे तफसीली दलाइल अहले सुन्नत वल जमात के पास मौजूद हैं, कुरान करीम से भी, अहादीस तज्रिबा से भी। इस पर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की दो अजीम किताबें हैं जो कि पढ़नी चाहिए। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी माशाल्लाह इल्म का पहाड़ थे। जब आप उसकी दोनों किताबों को पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत अल्लामा अनवर शाह का इल्म क्या है। एक किताब अरबी में है अत-तसरीह बिमा तवातर फ़ी नुज़ूल मसीह, यानी उन्होंने इस मसले को साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे मुस्तकिल किताब लिखी है और इस पर एक बहुत बड़ा अहादीस का ज़ख़ीरा जमा किया है और ये किताब अरबी में थी। इसका तर्जुमा जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने किया है। हाँ जी, नुज़ूल मसीह के नाम से उर्दू में तर्जुमा हो गया है। और उनकी दूसरी एक और भी किताब है, उसका नाम अक़ीदतुल इस्लाम फ़ी हयाती सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी अरबी में थी। तो हज़रत ने ये बड़ी ज़ख़ीम और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, इसका भी उर्दू तर्जुमा हो गया हुआ है। इस किताब को अपने पास रखना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, बड़े ज़बरदस्त दलाइल इसमें मौजूद हैं। बारके वक़्त हमारे पास कम है, मैं ज़्यादा दलाइल तो ज़िक्र नहीं कर सकता, चंद एक दलाइल की तरफ इशारा करता हूँ ताकि अपनी बात को समझाना आसान हो जाए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। बहुत सारी अहादीस का मैंने ख़ुलासा आप हज़रात की खिदमत में नकल कर दिया। तफसील आपको अत-तसरीह किताब के अंदर मिल जाएगी। आयात ने बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पे और कुर्ब क़यामत नज़ूल पे दलालत करती हैं। नंबर एक, आयत नंबर एक। आयत नंबर एक से पेश करने से पहले मैं ज़रा वो यहूद का जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और साजिश थी उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर दूँ। यहूदियों के चार अज़ाइम थे। नंबर एक,
آپ کو گرفتار کریں، نمبر 2 آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، نمبر 3 آپ کو شہید کریں، نمبر 4 آپ کے ماننے والوں کو نیست و نابود کریں۔ یہ 4 ان کے جو ہے نا وہ سازش کے حصے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کے 4 پروپیگنڈے کے جواب میں 4 وعدے فرمائے۔ کتنے وعدے فرمائے؟ 4، کہ جس سے چاروں کے چاروں سازشیں خاک میں مل جائیں۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو گرفتار کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا، وہ چاروں وعدے فرماتے ہوئے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ فرمایا ان کا پہلا تھا نا پروپیگنڈا کہ آپ کو گرفتار کریں، فرمایا انی متوفیکا، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ توفی کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا کسی کو اپنی گرفت میں لے لینا۔ فرمایا وہ ان کا پروپیگنڈا تھا گرفتار کروں گا، آپ نے فرمایا کہ انی متوفی کا، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا، گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا ان کا نظریہ تھا یا ان کی سوچ تھی کہ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے ہاتھ سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ تیسرا جو ہے وہ ان کا نظریہ تھا کہ آپ کو قتل کریں، آپ نے اللہ پاک نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وَرَافِعُكَ، میں آپ کو اپنے ہاں اوپر اٹھا لوں گا۔ اب چوتھا ان کا تھا کہ آپ کے ماننے والوں ختم کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کے جو پیروی کرنے والے ہیں یہ قیامت تک اللہ رب العزت ان کو جو ہے غالب رکھے گا ان کافروں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہودیوں کے 4 سازشیں تھیں، 4 سازشوں کے جواب میں اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ سے کتنے وعدے کیے؟ 4۔ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے اللہ رب العزت نے ان چاروں کے چاروں وعدوں کو پورا فرمایا اور یہود کو ذلیل فرمایا، نہ تو وہ آپ کو گرفتار کر سکے اور نہ آپ کی طرح طرح سے تکلیفیں دے کر توہین کر سکے اور نہ ہی آپ کو قتل کر سکے اور نہ ہی جو ہے آپ کے ماننے والوں کو ختم کر سکے۔ چاروں وعدے پورے ہوئے اور یہ چاروں وعدے پورے تب مانے جا سکتے ہیں جب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے۔ اگر یہ مانے یہود نے پکڑا اور یہ سارے کام کیے، سولی چڑھا دیا، فوت ہو گئے، پھر تو جو ہے مرزا قادیانی والی بات کو لیں، ہاں جی وہ کہتا ہے پکڑ بھی لیا، سب کچھ ہوا، سولی بھی چڑھا دیا، پھر گھر چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں نیچے اترے اور کشمیر میں آ کے فوت ہو گئے۔ یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کے الفاظ خاص طور پہ دیکھیں، یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا لیا۔ نمبر 1 آیت۔ نمبر 2 دلیل نمبر 2، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ہاں جی دوسرے اپنا یہود تو کہنا تھا نا قتل کیا، سولی چڑھایا، عیسائی بھی کہتے تھے ہاں جی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تیسری آیت وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قتل بھی نہیں کر سکے، سولی بھی نہیں چڑھا سکے، معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ ایک آدمی مخبر تھا جو آپ نے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بتاتا تھا، تو وہ آیا، یہودیوں نے اس کو اندر بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ اندر کیا ہے، کہاں ہے سیدنا عیسیٰ، تو وہ واپس نہیں آیا۔ وہ واپس اللہ رب العزت نے اس کی شکل سیدنا عیسیٰ کی سی بنا دی۔ یہودی جب دیکھا بھی کافی دیر ہوگی، بندے کو اندر بھیجا اور آیا نہیں باہر، اندر گھسے اور اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ولیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے ہوتے، اللہ رب العزت اس طرح ایسا نہ فرماتے۔ فرمایا ولیکن شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا۔ ہاں جی دوسری دلیل جو میں نے پڑھی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاں اٹھا لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 4، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس طرح بغیر باپ کے پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت تک آسمانوں پہ رہے پھر زمین پہ تشریف لائے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت تک آسمانوں پہ رہیں گے اور پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ کتنی دلیلیں ہوگی؟ 4۔ تھوڑی سی بیان کروں جتنی آپ کے ذہن میں رہیں آپ یاد بھی کر سکیں۔ نمبر 5، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتاب، اہل کتاب نہیں ہیں یہ کہ مگر ایمان لے آئیں گے لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہاں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئیں گے سیدنا عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ اہل کتاب حضور آخر کار عیسائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ اب اگر مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسائی تو مسلمان نہیں ہوئے، عیسائی تو مسلمان ہیں، عیسائی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے جب وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور اپنا اس کو صلیب کو توڑیں گے۔ اب صحیح عقیدے کی وضاحت بھی فرمائیں گے، عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، توحید کے قائل ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کریں گے، خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ آیات عیسیٰ پر واضح دلیل کتنی ہوگی دلیلیں؟ چھٹی دلیل وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب قیامت کی نشانی کیسے بنے؟ اگر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں تو قرب قیامت انہوں نے آنا نہیں، تو قیامت کی نشانی کیسے بنے؟ قیامت کی نشانی بنیں گے تب جب یہ قرب قیامت تشریف لائیں، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو قیامت کی نشانی کتنے دلائل ہوئے؟ 6۔ نمبر 7، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا پیش گوئی کے انداز میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا آپ کلام کریں گے جی لوگوں سے گود کے اندر اور کہولت کی عمر میں۔ باتیں تو ہر آدمی کرتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا بیان ہوئی یہاں پر، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ حضرت مریم کو خوشخبری سنائی گئی تھی بیٹا ہوگا، اس کی یہ خاصیت ہوگی وہ کلام کرے گا۔ جی جب آپ پیدا ہوئے ایک دن کے تھے تو لوگوں نے حضرت مریم پر اعتراض کیا کہ انا لکی ھذا، بیٹا کہاں سے لے آئی ہو؟ تو پھر فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے، وہ بولنا جو آج تک کبھی کسی نے بولا نہیں، تو شاید قیامت تک بھی ایسا نہ ہو۔ کیا فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ جو آپ نے کلام فرمایا یہ ہے بولنا۔ ایک دن کا بچہ تو نہیں بولتا، ایک دن کا بچہ نہیں بولتا، اور پھر اس طرح کی گفتگو حکمت بری ایسا بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہے بولنا جو بطور اعجاز کے ہے اور بطور معجزے کے ہے، جو کہ بطور ہے۔ اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ہاں جی یہ بچپن کی عمر میں بات کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَكَهْلًا، کہولت کی عمر میں بات کریں گے۔ کہولت کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ وہ عمر جو کہ جس کے ہم کہتے ہیں ادھیڑ پن کی عمر، جب آدمی جوانی سے نکل رہا ہو بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں ادھیڑ پن کی عمر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب آسمان پہ تشریف لائے اس وقت ادھیڑ پن کی عمر آپ کی شروع نہیں ہوئی تھی، جب تشریف لائیں گے اب ادھیڑ پن کی عمر ہوگی، اب جو ہے کلام فرمائیں گے، ایسا کلام جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں۔ کیا کہ ہوں تو میں نبی اور رسول لیکن عمل کروں گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، یہ ہے کلام کرنا۔ یہ ہے عجیب جو کہ دنیا سے کلام سے ہٹ کے، وگرنہ ہر آدمی کہولت والی عمر میں کلام کرتا ہے۔
35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ اپنا کلام کرنا، ویسے تو ہر آدمی کلام کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہولت کی عمر میں کلام فرمائیں گے۔ یہ وہ ہے کہ نبی ہیں لیکن عمل کریں گے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کلام کریں گے ہاں جی بچپن کی عمر میں، ہاں جی، اور اسی طریقے سے کہولت کی عمر میں۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 7۔ اس طرح فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کے متعلق وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو وجاہت عطا کرے گا۔ وجاہت کا معنی ظاہری روب اور ٹھاٹھ باٹھ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں تھی، اس لیے دنیا میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ وجاہت نہیں ملی۔ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اللہ پاک آپ کو وجاہت عطا فرمائیں گے، حکمرانی آپ کی ہوگی۔ اب لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے، اب یہ ہے، اور دجال قتل ہوگا۔ وہ طبقہ جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوشش کی تھی، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کمان کے اندر جو ہے قتل ہوگا، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں جو ہے یہودیوں قتل کریں گے۔ یہ ہے وجاہت۔ وجیہاً فی الدنیا، وجیہاً فی الدنیا، تو وجاہت۔ 9ویں آیت قرآن کریم میں اللہ رب نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جی لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا یہودی لوگ آپ کے متعلق جو ہے خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے آپ کو زندہ رکھیں، کبھی کہہ رہے تھے جو ہے آپ کو قتل کر دیں، کبھی کہہ رہے تھے کہ نہیں بلکہ ان کو علاقے سے نکال دیں۔ فرمائی ان کی خفیہ تدبیریں تھیں، خفیہ مشورے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ رب العزت بھی جو ہے خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا۔ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ بہترین ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اب کیا تدبیر فرمائی؟ جب یہودیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی حکمت بارگاہ سے آسمان پہ اٹھا لیا۔ سمجھ آئی؟ ایک قادیانی مجھے کہنے لگا، کہتے جی یہ جو ہے خفیہ تدبیر سے مراد یہ کیسے ابھی قتل سے بچا لیا اور آج جو ہے فوت نہیں ہوئے؟ میں نے کہا بالکل، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے جو دشمن تھے انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور کسی ہیلے بہانے سے آپ کو پہاڑ کے پاس لے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچانا تھا، پہاڑ سے ایک بہت بڑا پہاڑ کا ٹکڑا نیچے لڑکا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے، وَمَكَرُوا، ہاں جی، کہ انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ رب العزت نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اب یہاں پر جو ہے مراد صالح علیہ السلام کو قتل سے بچانا ہے، تو وہاں پر بھی مراد جو ہے واللہ خیر الماکرین، قتل سے بچانا ہے۔ بارکہ یہ 9 دلائل ہو گئے، میرے خیال میں اتنے کافی ہیں۔ 9 دلائل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آیات کے حوالے سے ہیں۔ اب جو لوگ منکرین ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ منکرین آیات عیسیٰ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ شبہات ہیں، وہاں سے قرآن کریم کی آیت کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، قادیانی سے ہمارا مناظرہ ہوا تو اس نے کہا جی قرآن کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ میں نے کہا آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھیں جس کا معنی ہو مات عیسیٰ، ایک قرآن پاک کی آیت پڑھیں، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس کون سی آیت ہے۔ تو کہنے لگا قرآن کریم میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں۔ اس نے ترجمہ کیا، کہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی رسول فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے، قد خلط کا لفظ ہے، خلط کا معنی مرنا نہیں، کہتا ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہی ہے کہ مر گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، خلط کا معنی ہے مزا، مزو، خلا، خلو کی طرح، خلا خلو کا جو معنی
ہاں جی وہی معنی مزا اور مزاؤ کا، جو مزا اور مزاؤ کا معنی وہی معنی خلا اور خلو کا معنی۔ اس کا معنی ہے گزر جانا، اس کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کسی جگہ کو خالی کر دینا۔ سارے نبی گزر گئے تو ٹھیک ہے، جو نبی فوت ہو گئے وہ فوت ہونے کے معنی میں گزر گئے، جو فوت نہیں ہوئے ان کا زمانہ ویسے ہی ختم ہو گیا، جو ہے وہ اپنا آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ خلط کا معنی موت کرتے ہیں تو پھر میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا معنی موت کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ پاک منافقین کے متعلق فرماتے، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس مرتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس مرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مرنے کے بعد کیسے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ہمدردی تو زندگی میں ہوتی ہے نا۔ تو خلو کا معنی مزو تو ہو سکتا ہے، خلو کا معنی ہاں جی موت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قد خلط سنت الاولین، قد خلط سنت الاولین۔ اب اس کا ترجمہ اگر یہ کریں، ہاں جی بے شک مر چکی ہے پہلوں کی سنت، ٹھیک ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ گزر چکی ہے، مزہ ہاں جی مزت کے معنی میں گزر چکی ہے پہلوں کی سنت۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھو قد خلط من قبل رسل کا معنی بھی یہاں یہی ہے، اپنی مرضی کا ترجمہ آپ نہ کریں۔ مجھے کہنے لگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کو زندہ مانے تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے بقا تو اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ تم کہتے ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئی تو شرک ہوا۔ میں نے کہا اگر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے قائل ہوتے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، پھر آپ یہ اعتراض کر سکتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت فوت ہوں گے، لہذا ہم تو اس بات کے منکر نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جگہ ہے، وہاں آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ مجھے کہنے لگا اچھا اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ دیکھو اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ سن کون سا ہے؟ اس وقت جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے غالباً جو ہے سن 2003 یا 4 تھا، تو کہنے کا یہ سن ہے۔ تو میں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے اندازے کے مطابق کتنی دیر ہوگی؟ کہتے ہیں جی 2000 سال ہو گئے، اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تک یہاں تھے تو اس وقت تک ان کی زندگی کا شمار یہاں کے حساب سے تھا، جب آسمانوں پہ ہے تو پھر اب حساب وہاں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں کہ الف سنۃ مما تعدون، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، تو لہذا ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں۔ کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 دن ہوئے ہیں۔ اچھا مجھے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو میں اس سے بھی مختصر بات کرتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، تم ان کو پہچان لینا، ان کے لمبے گھنگریالے بال ہوں گے، فرمایا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اب بالوں سے پانی کب ٹپکتا ہے؟ جب آدمی غسل کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو آسمان پہ اٹھائے جانے کا حکم ہوا اس سے پہلے آپ نے غسل کیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آپ کو پھر آسمانوں پہ لے گئے۔ اب جب قیامت کی تشریف لائیں گے تو غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ میں نے کہا ابھی تک تو ان کے غسل کا پانی خشک نہیں ہوا تو لمبی عمر کہاں سے آئی؟ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی۔ تو کہتا ہے یہ کیسے؟ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کسی خاص فرد، کسی خاص شخصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے حکم کو ان کے حق میں سٹاپ کر دے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح کہ معراج کی رات ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کے مشاہدات کیے ہیں، لیکن اب سارے کے سارے معاملات مسجد اقصیٰ گئے ہیں، انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، کتنا لمبا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے بعض میں کہ آپ جب گھر سے نکلے تو واپس آئے، وہ گھر کے دروازے کی کنڈی ابھی بھی حرکت کر رہی تھی۔
دیکھا نہیں کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کوئی بڑے ار لگے ہوتے ہیں تو دروازہ بعد میں اس طرح کنڈی جو حرکت کرتی ہے، وہ کنڈی اب تک حرکت کر رہی تھی۔ میں نے کہا وقت اگر آپ کے حق میں سٹاپ ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی سٹاپ ہو سکتا ہے۔ مجھے کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ بتائیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو ظاہر بات ہے کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ اب یہ فضول سی بات ہے نا، لیکن عام آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں بھیا رسید ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کس کو دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو بھئی زکوٰۃ کے بارے میں معاملہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر، صاحب نصاب ہونا آپ ثابت کر دیں، زکوٰۃ کی بات میں کرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ آپ کا لقب مسیح تھا، مسیح سیاحت سے ہے، آپ کا تو مستقل کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ آپ چند دن کہیں اور رہتے، چند دن کہیں اور رہتے، سیاحت کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، یہ آپ کا مشغلہ تھا۔ آپ کے پاس تو مکان اپنا نہیں تھا، تو صاحب نصاب ہونا بات کہاں سے اور زکوٰۃ کی بات کہاں سے آئی؟ اچھا مجھے کہنے لگا اچھا اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر بتائیں آپ جو ہے کھاتے کیا ہیں؟ آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا جب تک آپ زمین میں تھے آپ کی غذا وہ تھی جو زمین والوں کی ہے، اب آپ آسمانوں پہ ہیں، اب آپ کی غذا وہ ہے جو کہ آسمان والوں کی ہے۔ آسمان والوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی تسبیح و تحلیل ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان کی غذا تسبیح و تحلیل ہو؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جب صحابہ کرام نے آپ کی دیکھا دیکھی نفلی روزے کثرت سے رکھنے شروع کیے تو آپ نے فرمایا تم اس طرح کثرت سے روزے نہ رکھا کرو، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کا معنی یہ ہو کہ سیدنا عیسیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتے تھے یا روزے کی حالت میں پانی پی لیتے، پھر روزہ رہا کیسے؟ روزہ کیسے ہوا؟ تو بھائی معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے لیکن رب تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے تھے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پانی بھی نہیں، پھر کیا تھا؟ تسبیح و تحلیل کرتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی، تو آپ تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کی بھوک کو مٹا دیتے تھے۔ تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا تسبیح و تحلیل ہو سکتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی غذا تسبیح و تحلیل کیسے نہیں ہو سکتی؟ پھر میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دجال قرب قیامت آئے گا اور دجال کا کھانے پینے کی اشیاء پہ قبضہ ہو جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء پہ قبضہ ہو جائے گا۔ جب کھانے پینے کی اشیاء پہ قبضہ ہو جائے گا مسلمان بیچارے پریشان ہوں گے، تو اس وقت وہ ذکر کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، اللہ پاک ان کی بھوک کو مٹا دے گا۔ جب اللہ پاک ان کی بھوک کو مٹا سکتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک کو کیوں نہیں مٹا سکتا؟ پھر میں نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام کے نفخہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حضرت جبریل آپ کے باپ ہیں، لیکن نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے، اب بھی فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے آپ کو فرشتوں سے مشابہت ہے، فرشتوں سے مشابہت ہے۔ فرشتوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی تسبیح و تحلیل ہے۔ کہتے ہیں آسمان پہ جانا ایک آدمی کیسے ممکن ہے آسمان پہ جائے اور آئے؟ میں نے کہا یہ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بڑی فضول بات ہے۔ آج کل تو ہوائی جہاز میں دنیا اڑی پھرتی ہے، ہاں جی، رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، لہذا نہ آسمان پہ جانا ناممکن ہے، نہ آسمان سے آنا ناممکن ہے۔ اور مرزا قادیانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ آپ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ جی جب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ بات عجیب کیسے ہوگی؟ باہر کے بات یہ ہے قادیانیوں کے پاس خود جو ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت کر سکے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جہاں چرام نگر میں ان کا ادارہ ہے جس کو عالمی اپنا ادارہ کہتے ہیں، جامعہ احمدیہ کے نام سے قادیانیوں کا گڑھ جو ہے، پرانا نام روا تھا، اب چرام نگر ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی محنت ان کی یہ ہے جو ہے نا، جو پڑھایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے، ساری کی ساری صلاحیتیں جس فن پہ خرچ ہوتی ہیں وہ ہے کہ لوگوں کو سامنے ثابت کرو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ جامعہ احمدیہ کی محنت ہے۔ کیوں؟ یہ ثابت کر دو کہ سیدنا عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر خود بخود کہنا پڑے گا اب جو ہے جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے وہ مرزا قادیانی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نعوذ باللہ، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو بھی چکے ہوتے تو ان کا فوت ہونا یا زندہ ہونا الگ مسئلہ ہے، مرزا قادیانی کا عیسیٰ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، دو مسئلے الگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے مرزا قادیانی کا عیسیٰ ہونے کا ثابت ہو گیا، اس کے تو الگ دلائل دینے پڑیں گے نا۔
جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. غلام احمد اور ہے، عیسیٰ ابن مریم اور ہے. ہاں جی، ایسے عیسیٰ کے آنے کی خبر تھی جو کہ مریم کے بیٹے ہیں. ہاں جی، جب کہ یہ مریم کا بیٹا نہیں، بغیر والد کے پیدا نہیں ہوا. اور پھر جو نشانیاں اس دور کی تھی کوئی بھی نشانی نہیں پائی گئی. اس سے کسی نے پوچھا مرزا قادیانی سے کہ بھائی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ نشانی ہے دجال اس دور میں آئے گا، تو تیرے دور میں دجال تو آیا نہیں. کہتا ہے یہ جو ریل گاڑی ایجاد ہوئی ہے نا، اس کے شروع میں جو ہے نا وہ اس طرح بتی سی لگی ہوتی ہے، اس طرح لال سی. کہتا ہے یہ جو ہے نا کہا کہتا ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ دجال ہے ریل گاڑی. یہ کیا ہے؟ دجال ہے، تو اس کی ایک آنکھ ہے. تو دجال، اور پھر جب یہ مرا لاہور کے اندر، اسی دجال کے اندر اس کو جو ہے نا لاد کر جو ہے قادیان لے جایا گیا. ایک بڑا دجال، چھوٹا دجال بڑے دجال کے اوپر سوار تھا. ہاں جی، عجیب بات ہے. تو تعویلات سے بات نہیں چلتی. جو قیامت کی نشانیاں وہ صریح اور واضح ہیں، اور پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نشانیاں پائی جائیں گی تو بات پائی جائے گی. اب دیکھیں، ایک آدمی میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا کہ جو ہے نا میں قادیانی ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں نے کہا اگر تم اس وجہ سے مرزائی ہو گئے، کہ اس وجہ سے مرزائی ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ مرزائی اس بات کے قائل ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کے یاد کے منکر تو اور فرقے بھی ہیں. سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ یہودی. وہ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا مسیح ابن مریم، ہم نے مسیح ابن مریم قتل کیا. تو ہر عیسیٰ علیہ السلام کے یاد کے منکر پہلے یہودی ہیں، تم یہودی کیوں نہیں ہوئے؟ کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے قرآن سے، اس وجہ سے کیا ہوا؟ میں قادیانی ہو گیا. میں نے کہا اگر حیات، تو کہتا ہے حیات ثابت نہیں ہے، وفات ثابت ہے، تو اس لیے تو جو ہے اب قادیانی ہوا. کہ بھئی قادیانی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو منکرین میں یہودی آتے ہیں، تو یہودی کیوں نہیں ہوا؟ سر سید احمد خان نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نیچری فتنہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا. تو مرزا قادیانی نے اسی سے تو جو ہے یہ نظریہ چرایا تھا، تو نیچری کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ پرویزی جو ہے منکرین حدیث ہیں، حیات عیسیٰ کی منکر ہیں. تو کہتا ہے جی میں تو اس لیے قادیانی ہوا کہ جو ہے نا وہ اپنا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی قرآن و سنت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو پھر تو بات یہ تو پرویزی کیوں نہیں ہوا؟ قادیانی کیوں ہوا؟ قادیانی ہونے کے لیے تو الگ دلیل چاہیے نا. مرزا قادیانی کے اندر کوئی بھی ایسی نشانی پائی نہیں جاتی. اس لیے یہ دجل اور فریب ہے. نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں اور نہ ہی مرزا قادیانی عیسیٰ ہے. میں نے پہلے بھی غالباً صبح عرض کیا تھا، مرزا قادیانی نے جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس سے پوچھا تو عیسیٰ کیسے ہے، تو عیسیٰ کیسے بنا؟ اب یہ کشتی نوح کے اندر اس نے کہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں پہلے مریم تھی ایک وقت تک، پھر جو ہے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. کشتی نوح صفحہ نمبر 50 کے اندر یہ بات کہی ہے، اس کی کتاب ہے. اب جو استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا، اس کے مریدوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جی اللہ رب العزت نے رجولیت کی طاقت کا اظہار نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی سے کیا، جس کے نتیجے میں حمل پیدا ہوا. پھر حمل سے وضع حمل ہوا. کیا پیدا ہوا؟ میں سے میں پیدا ہوا. دنیا کا عجوبہ کہ میں پہلے مریم تھی پھر عیسیٰ بن گیا. نعوذ باللہ. ماں الگ ذات ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ ذات ہیں. حضرت مریم الگ، سیدنا عیسیٰ الگ. امام مہدی الگ، سیدنا عیسیٰ الگ. ایک طرف کہتا ہے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں تو میں عیسیٰ بھی ہوں. دنیا کا عجوبہ ہے. قادیانی ویسے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہاں جی، دنیاوی علوم جو ہے وہ اس میں بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے ڈگریاں لے رکھی ہیں بیرون ممالک سے بھی، کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی. باوجود اس کے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آج تک اس طرح کا عجوبہ ظاہر نہیں ہوا. کوئی آدمی میں سے میں پیدا ہوا ہو، یا پہلے عورتوں پھر حمل اس کو ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. جو وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ تو اعلیٰ ترین بدترین گستاخی ہے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی. اس کے باوجود بھی اگر ایسے بیوقوف اور ایسے گدھے کو نبی مانتے ہیں تو پھر تو عقل جو ہے نا ظاہر بات ہے کام کرنا چھوڑ گئی ہے. وگرنہ تو جس کی عقل صحیح کام کرتی ہے تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی قادیانی گفتگو کرنا چاہے ہم سے حیات عیسیٰ کے موضوع پر گفتگو نہ کرے، سب سے پہلے مرزا قادیانی کی ذات پہ گفتگو کرے. وہ تو بندے کا پتر ہی نہیں ہے، وہ تو بندے کا پتر ہی نہیں ہے. بھلے اس کو بندے کا پتر ثابت کریں، اس کے بعد جو ہے نا کوئی شریف مسلمان ہونا ہے، پھر جو ہے نیک آدمی ہونا ہے، امام مہدی ہونا بعد کا مسئلہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں.
باہر کیب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیش گوئی ہے، یہ نئے نبی کے آنے کی پیش گوئی نہیں ہے۔ آپ جو منکرین ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، وہ ایک اعتراض یہ بھی پیش کرتے ہیں اگر قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو مان لیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت پہ زد پڑتی ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پرویزی اور یہ خارجی جو ہے کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس لیے قائل ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ زد پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، خاتم النبیین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور رہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پہ زد نہیں پڑتی، اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا معنی یہ نہیں کہ کوئی نیا نبی آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جس کو نئی نبوت ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے، لہذا اور نبی نہ آنے کا مطلب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی نئے شخص کو نبوت ملے گی نہیں، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ پہلے مل چکی ہے، لہذا اب آئیں گے نبی تو ہوں گے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنی نبوت سے معزول ہو جائے، نبی تو ہوں گے۔ بعض لوگ بات کرتے ہوئے بات کو بس کا سمجھا نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں جی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے نبی تو ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن جو ہے ساتھ امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے اور عمل کریں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، یہی تو ایک اعلیٰ ذات ہے، اعلیٰ وصف ہے آپ کا۔ ٹائم ہو گیا، ایک بات ذکر کر دوں اور یہودیوں نے اپنا قادیانی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا، تم کہتے ہو اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھا لیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ دوسری طرف جو ہے کفار مکہ نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ کو تو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، تم کہتے ہو سیدنا عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ نہیں اٹھایا، حالانکہ افضل ذات تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہذا آپ کو آسمانوں پہ اٹھانا چاہیے تھا، جبکہ آپ کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، اس میں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جواب بالکل واضح ہے، کیا جواب ہے کہ بھئی اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اس میں آپ کی توہین نہیں ہے۔ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا کیوں جانا ہے؟ اس لیے اٹھایا جانا ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ نے خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے نبی آخر الزمان کا زمانہ عطا کر اور میں جو ہے ان کی شریعت پر عمل کروں، ان کی اس خواہش کی وجہ سے ان کو زندہ رکھا گیا اور وہ آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے۔ اب ایک شخصیت ہو نبی لیکن عمل کرے دوسرے نبی کی شخصیت پر، یہ اعزاز کس کا ہے؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو اعزاز آپ کا ہوا نا جی، تو اس میں آپ کی توہین ہے کہ آپ کی عزت ہے؟ آپ کی عزت ہے۔ اب باقی رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، حضور کو آسمان پہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ بھئی وجہ نہیں بنتی، سبب نہیں بنتا۔ وجہ دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا گیا، وجہ اس کی یہ کہ اس وقت شریعت مکمل ہو چکی تھی آپ کی اور تبلیغ والی ڈیوٹی بھی آپ پوری کر چکے تھے، اپنی امت کو جو احکام دینے تھے دے چکے تھے، اس کے بعد اب آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اگر مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا جاتا تو اس وقت تو ابھی شریعت کے ابتدائی احکام نازل ہوئے تھے، قرآن کریم بھی ابھی تھوڑا سا نازل ہوا تھا، باقی شریعت اور قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا آپ کی ہجرت جو ہے وہ آسمانوں کی طرف نہیں ہوئی، آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت آسمانوں کی طرف ہوئی ہے۔ ہجرت میں فرق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی جو ان کی شان ہے، آپ کی ہجرت اس طریقے سے ہوئی جو آپ کی شان ہے۔ اب آپ کی شان یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر اور رسول جو کہ بنی اسرائیل کا تھا وہ جو اللہ پاک دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، لہذا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص اعزاز کی بات ہے، آپ کے لیے توہین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب